سے رزلٹ آیا ہے اس وقت سے میں ایک سرور کی کیفیت میں ہوں، اور اس کا ریزن میرا ایک آڈٹ اور ایم ایف اے کا اسٹوڈنٹ ہے جس نے نہ صرف یہ سبجیکٹس پاس کیے بلکہ پورا پی آر سی اور کیف فرسٹ اٹیمپٹ میں اور ود ان جسٹ 12 months پاس کی ہے, which is a huge achievement that the world has not seen before. Yes, you heard it right, in just 12 months. And many congratulations to the brilliant student. اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اپنے مسٹر حسن شہریار ہیں. سو حسن شہریار, what was the feeling on the result day? سر سب سے پہلے تو السلام علیکم اور تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می یہاں پہ. اور اتنی تعریف آپ نے کی, اس لائق تو نہیں ہے کیونکہ تعریف تو اسی کی ہے جو قابل تعریف ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور محنت کی تھی کچھ, تو باقی دعائیں وغیرہ تھی. جس نے دعائیں کی ان کا بہت بہت شکریہ, فیملی نے, فرینڈز نے, ریلیٹیوز نے, سب کا شکریہ. اور بس تھوڑی بہت ایفرٹ کی تو اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ کیا. اور رزلٹ ڈے پہ تو خوشی ظاہر سی بات ہے کہ ہوتی ہے پھر آپ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ویل ڈیزروڈ. اچھا جی, اس ویڈیو کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. سی اے کے پروفیشن میں سی اے کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایگزامس پاس کرنے کے حوالے سے. پھر نہ صرف وہ اسٹوڈنٹس جو آلریڈی سی اے کی کوالیفیکیشن کو پرسو کر رہے ہیں بلکہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں سی اے کا پروفیشن, اور جو ڈفرینٹ متھس ایگزسٹ کرتی ہیں اس حوالے سے کہ جی یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, پیپر پاس نہیں ہوتے. تو ان تمام چیزوں کے اوپر آئی تھنک فرام سم ون ہو ہیز ڈن اٹ اینڈ ہو ڈیڈ اٹ رائٹ دا ویری فرسٹ ٹائم, میرے خیال میں ان سے بہتر ہمیں کوئی بھی گائیڈ نہیں کر سکتا. اور اس میں آئی تھنک ایز اے اسٹوڈنٹ حسن کا بھی میں کریڈٹ دوں گا کہ ان کا بھی ایک بڑا پن اس میں انوالوڈ ہے کہ وہ اپنے ٹیچرس کو اور اپنے انسٹیٹیوٹ کو اس میں کریڈٹ دیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے رائز اسلام آباد کے لیے اٹس این آنر کہ حسن ہمارے اسٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے اپنے تمام پی آر سی کیف کے ایگزامس ہمارے انسٹیٹیوٹ سے پڑھے اینڈ ہی کیم اپ ود اے بریلینٹ پرفارمنس. سو ود دیٹ حسن, سب سے پہلا جو میرا سوال ہے آپ سے وہ آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں, اور کنسیڈرنگ کہ میں یہ سرٹیفکیٹ سارے دیکھ رہا ہوں پیچھے تو آئی ایم شیور کہ آپ کے پاس تو بے تحاشا فیلڈس کی آپشنز اویلیبل تھیں, تو وائی ڈڈ یو چوز چارٹرڈ اکاؤنٹنسی؟ سر بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے. اور سب سے پہلے تو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میرا اے لیولز روٹ ہے, وہاں سے میں سی اے کے اندر آیا ہوں. اور میرا خیال ہے یہاں پہ میرا کریڈٹ دینا بنتا ہے اپنے اسکول کو جو بیکن ہاؤس ماگلا اسلام آباد کا, کہ جس طرح ایک سالڈ فاؤنڈیشن نالج کی انہوں نے ڈیولپ کی میرے اندر. اس کے علاوہ جو فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں اس کو نرش کیا انہوں نے, اور جو پرسنالٹی ٹریٹس انہوں نے ڈیولپ کی, جو انالیٹیکل سکلز, جو کرٹیکل انالیسز اور باقی ساری چیزیں جو بھی آج ہیں انہی کی وجہ سے, ظاہر سی بات ہے. اور اسپیشل کریڈٹ ظاہر سی بات ہے کچھ ٹیچرز ہیں جن کو دینا چاہوں گا, سر مزمل بزدار ہیں اسپیشلی, ان کو دینا چاہوں گا جنہوں نے اکاؤنٹنگ کی بیس میری 5-6 سال سے لے کے چل رہے ہیں وہ. اور کیونکہ اکاؤنٹنسی کا ہی پروفیشن ہے اور اکاؤنٹنسی کی بیس انہوں نے بنائی ہے تو ان کو اسپیشل کریڈٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ میم مریم تھی, سر حمود تھے, کچھ ٹیچرز ہیں جو یاد رہتے ہیں انسان کو, تو ان سب کا تھینک یو. اور باقی آپ نے کہا کہ سی اے ہی کیوں چوز کیا, تو بچپن میں تو جب کوئی پوچھتا تھا کہ کیا بنیں گے تو یہی کہتے تھے کرکٹر بنیں گے. تو جب اسکول والوں نے پوچھا کہ کیا بننا ہے او لیولز میں, کیا سبجیکٹ رکھنے ہیں, تو اس پہ فیض صاحب نے کہا تھا کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. اور کوئی ایسی چیز تھی نہیں جس نے فیسینیٹ کیا ہو, جس نے ایسا جس کا گلیمر ہو, ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو. تو تب فائنانس کی فیلڈ چوز کی, تو آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا او لیولز کے اندر, اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا گیا. پھر رزلٹس اچھے آئے الحمدللہ, اسٹار سیکیور کیے سارے. پھر اے لیولز میں ظاہر سی بات ہے فائنانس اینڈ لا وغیرہ چوز کیا برٹش. تو اور پھر اس کے بعد جو ہے یہی کیریئر تھا کہ سی اے کی طرف ہی آنا ہے, اور کوئی چیز جو ہے پھر پسند آئی نہیں. تو اس حساب سے تو پھر آپ کی اچیومنٹ بڑی انڈرسٹینڈیبل ہے, جب آپ کا پیشن یا آپ کا پروفیشن بن جائے ایسے ہی سر, تو اس طرح کے رزلٹس پھر میرے خیال میں سمجھ بھی آتے ہیں اور ہضم بھی ہو جاتے ہیں. ایسے ہی سر. اس میں حسن, جب آپ کی رائز اسلام آباد نے, آف کورس رائز اسلام آباد فیلز پراؤڈ اباؤٹ اٹ کہ جی آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, تو جب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر رائز اسلام آباد نے آپ کی پوسٹ لگائی, آف کورس یو آر این انسپریشن فار آل دا اسٹوڈنٹس, تو اس میں ایک بڑا لاؤڈ قسم کا آئی وڈ سے کنسرن تھا
کہ جی نہیں یہ کیسے ہو گیا کہ جو پوری پی آر سی کیف جو ہے وہ 12 مہینوں کے اندر کمپلیٹ ہو گیا, ایسا کیونکہ ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں. تو آئی تھنک لوگوں کا جو پروفیشنل اسکیپٹسزم ہے لائک وی اسٹڈی ان آڈٹ, تو وہ بنتا بھی ہے. تو اس میں تھوڑا سا اپنی جرنی کو ذرا کلیریفائی کریں, اور ڈیفینیٹلی بیک گراؤنڈ میں ہم سرٹیفکیٹس بھی چل رہی ہیں تو وہاں سے بھی اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا ہو جائے گا, بیکاز وہ آڈٹ میں پڑھتے ہیں نا ریٹن ایویڈنس از مور ریلائبل دین اورل. تو آپ پلیز ذرا ڈیٹ وائز اس کو ایکسپلین. اچھا سر, اے لیولس کا رزلٹ میرا آیا تھا میرے خیال 15 اگست تھی, اے لیولس کا رزلٹ میرا آیا تھا. اس کے بعد سی اے کے لیے رجسٹر کیا تو 19 اگست کو میں نے سی اے کے لیے رجسٹر کیا تھا. 3 ایگزیمشنز تھی, بزنس کی, اکاؤنٹس کی, اکنامکس کی. اور ظاہر سی بات ہے وہ اب لوگ کہیں گے کہ ایگزیمشنز ہیں, تو ایگزیمشن کسی وجہ سے تھی کہ 5-6 سال پڑھا ہی ہوا تھا وہ. تو وہ 3 ایگزیمشنز ملی. 19 اگست کو میں نے رجسٹر کیا. تو جب پی آر سی میرے ٹائم پہ 3 مہینے کی ریسٹرکشن تھی ان کی, تو میں نے اپنے پی آر سی کے پیپرز ایلیجیبل ہونا تھا نومبر میں. تو لیکن اتنا نیا تھا, کچھ آئیڈیا نہیں تھا. تو نومبر میں جب میں نے پہلی دفعہ اپلائی کیا تو ادھر لکھا ہے نو سیٹس اویلیبل. تو پھر میں نے کہا یہ میرے پاس صرف ایک ہی اٹیمپٹ ہے, ڈسمبر اٹیمپٹ, کیونکہ وہ اگر نکل گئی تو اس کے بعد کیف کے لیے رجسٹر نہیں کر سکوں گا. تو بس دیے پیپرز 2, بی ڈبلیو سی ایس کا دیا اور کیو ایم کا دیا. اور مین وائل جو ہے کیف اور پی آر سی میں اکٹھا پڑھ رہا تھا, 6 سبجیکٹس پڑھ رہا تھا ایٹ اے ٹائم میں. اور پھر وہ جو مارکس وغیرہ سارے ملا کے وہ کافی پورے دن کا ایک اسکیجول بن جاتا تھا. تو پی آر سی میں نے 5 جنوری کو پی آر سی کلیئر کیا. پھر 4 پیپر جو اٹیمپٹ کیے کیف اے کے, وہ میں نے سمر اٹیمپٹ میں سارے فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کیا. اور اس کے بعد 11 سپٹمبر کو لاسٹ میرا پیپر تھا آڈٹ کا, گروپ بی کا, جو وہ چاروں بھی کلیئر کرے, شکر اللہ کا. تو اس طرح یہ 19 اگست سے لے کے 11 سپٹمبر. اب کچھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رزلٹ تو بعد میں آیا, تو لیکن وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایڈجسٹنگ ایونٹ ہے تو اس سے آپ کا فائنانشیل ایئر چینج نہیں ہوتا کبھی. ہاں رزلٹ تو اگر 2 سال بعد آتا تو ہم نے وہ 2 سال کاؤنٹ تو نہیں کرنے تھے. پرفیکٹ. آئی تھنک بڑا اچھا اسے آپ نے ایکسپلین کر دیا, اور سامعین کی تسلی بھی ہو گئی ہوگی. اچھا جی, نیکسٹ چیز سر, ماشاء اللہ چشم بدور, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی مزید ترقی دے. لیکن بڑا ضروری ہے, بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس پروفیشن میں اسٹرگل کر رہی ہیں. ان کو ایگزام پاس کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے, ان کو فوکس نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. سم ٹائمز ملٹیپل ٹائمز وہ ایک ہی پیپر ریپیٹ کر رہی ہیں, لیکن ان کو ایگزیکٹ چیز پتہ نہیں لگ رہی کہ what exactly they need to do in order to pass their exams. تو اس سلسلے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں اپنی اسٹڈی اپروچ کے بارے میں, اپنی کلاسز کے پیٹرن کے بارے میں. ایک مجھے ذرا ڈیٹیلڈ سا اس کا آنسر چاہیے, کہ میرے سے زیادہ وہ امپورٹنٹ ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے, اور آپ بڑی دعائیں میرے خیال میں سمیٹیں گے جب اتنا ایک کمپریہنسو گائیڈنس ان کے پاس آ جائے گی. صحیح سر, اس کے اندر ایک تو آپ 2 اس کے پہلو ہو سکتے ہیں, یا تو آپ اوور آل پوچھ رہے ہیں سی اے کا, یا پھر اسپیسیفک کسی سبجیکٹ کا پوچھ رہے ہیں. میں اسپیسیفکلی پہلے چاہوں گا کہ آڈٹ کے پیپر کا, فار دا ریزن ایک تو وہ میرا سبجیکٹ ہے, سیکنڈلی اس دفعہ ون آف دا موسٹ ڈسپوائنٹنگ ریزلٹس جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی آئی ہیو ہرڈ ڈسکوالیفیکیشن بھی اسٹوڈنٹس کی ہوئی ہے, وہ آڈٹ ہی ہے. اور آڈٹ جنرلی ایک چیلنج پوز کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو, تو اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ ایک تو آڈٹ کے حوالے سے, اور پھر ہمارے پاس جو براڈ کلاسیفیکیشنز ہیں جیسے رپورٹنگ, کاسٹنگ, لا, اس کے اوپر بھی پلیز آپ ضرور روشنی ڈالیں. سر سب سے پہلے تو میں وہ ایک کوٹ ہے حضرت علی علیہ السلام کا, وہ ہے کہ سکسیس از اے ریزلٹ آف ریزولوشن اینڈ فورسائٹ, and the foresight depends upon deep thinking and planning. تو ریزولوشن بہت امپورٹنٹ ہے, اور ڈے 1 سے آپ کی پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمیشہ سے میں نے جو اپنی اپروچ رکھی ہے ہر سبجیکٹ کے اندر, اور آڈٹ میں اسپیسیفکلی, وہ میری ڈے 1 کی اپروچ تھی. میں نے جو پہلے دن پڑھا ہے وہیں سے پڑھنا شروع کیا ہے. اور کچھ بچے جو ہے وہ ٹیسٹ 1 کو بہت لائٹ لیتے ہیں, آپ کو اس بارے میں زیادہ علم, سوری سارے ہی ٹیسٹس کو لائٹ لیتے ہیں. نہیں سر, لیکن ٹیسٹ 1 وہ چونکہ ہوتا بھی آدھے پیج کا ہے, 10-15 مارکس کا ہوتا ہے, تو لیکن میں نے اس کو بھی ایز اے پیپر لیا. تو بس یہ تھا کہ ڈے 1 سے لے کے چلے اس کو. باقی پھر کلاسز کا یہ تھا کہ ساری کلاسز اٹینڈ کی الحمدللہ, تقریباً 160-165 گھنٹے تو آپ نے پڑھایا ہمیں, تو وہ میں نے ساری لی ہیں آپ کی کلاسز, اور اٹینٹیولی لی ہیں, صرف لیے نہیں ہیں, فزیکلی نہیں مینٹلی بھی پریزنٹ ہونا ضروری ہے کلاسز کے اندر. اور اس کے علاوہ جو سب سے سر امپورٹنٹ چیز ہے جس نے مجھے آڈٹ پاس کرنے میں ہیلپ کیا ہے, وہ ٹیسٹ اور مارکس ہیں سر. جو وہ ہیلپ کر رہے ہیں نا,
آڈٹ پاس کرنے کے اندر. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کوئی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے, بیکاز اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے سر کہ جیسے آپ چیکنگ کرتے ہیں آڈٹ کے پیپرز کی, تو اس کے اندر آپ پرسنلائز کمنٹس لکھتے ہیں ہر کسی کو, بھائی آپ یہاں لیگ کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو ایک مجھے وہاں سے تھوڑی فیڈ بیک ملتی رہی اپنے بارے میں, تو وہاں میں نے اپنا آپ کو جو ہے امپروو کیا جہاں جہاں میں لیگ کر رہا تھا. اس کے علاوہ بھی سر ایک سسٹمیٹک آپ کی اپروچ بن جاتی ہے. جب ہم ڈے 1 پہ آئے تھے آپ نے بتایا کہ آپ کے اتنے ٹیسٹ اسکیجول ہوئے ہوئے, اتنے موک ہیں, اس کی یہ ڈیٹس ہیں, اور وہ آپ نے کہا کہ یہ ڈیٹس ہیں تو یہ ڈیٹس ہیں, چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے یہ ڈیٹس ہوں گی. تو ایک سسٹمیٹک اپروچ جو آپ کو ٹیسٹ اور مارکس دیتے ہیں نا سر, اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. تو وہ آپ کوشش کریں کہ ویل پریپیئر کر کے اٹیمپٹ کریں سارے مارکس اینڈ ٹیسٹ, اور اس کو پورا فوکس کے ساتھ کریں. اور ڈیفیکلٹی لیول سر اس کا بہت زیادہ ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ آپ کا کوئی پیپر میں نے 4.25 گھنٹے سے کم کبھی پورا نہیں کیا. تو بعد میں آپ سے پوچھتا بھی تھا سر یہ پیپر ہوتا تو 3.25 گھنٹے کا ہے, تو آپ کا 4.25 گھنٹے کا تھا. آپ نے کہا نہیں میں نے بنایا 4.25 کا تھا. تو وہ ڈیفیکلٹی لیول جو آپ کا اوپر ہوتا ہے سر, جب آپ آئی کیپ کے ایگزام میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ پھر بہت لائٹ چیز بن جاتی ہے اگر آپ نے کوئی ہائی لیول ٹیسٹ اور مارکس اٹیمپٹ کیے ہوئے ہیں. اور باقی بلکہ میں نے تو اس حد تک گیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں نہیں تھا میں کچھ عرصہ, تو آپ کے کلاسز جو تھا میں واٹس ایپ وائس میسیج پہ سنتا تھا 2 گھنٹے کی. وہ میں نے ایک دوست کی ذمہ داری لگائی تھی, تو وہ مجھے آ جاتے تھے وائس میسیجز. اور ٹیسٹ میں نے وہاں بیٹھ کے بھی سارے اٹیمپٹ کیے ہیں, آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہے. تو بس یہ سر کلاسز وغیرہ ساری لیں, اور ٹیسٹ اینڈ مارکس ہیں. اس کے علاوہ اسائنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ ٹائملی آپ کمپلیٹ کریں, اور کوشش کریں کہ لکھا کریں. کیونکہ ہمارا تو چلیں اے لیولس کا تھا بیک گراؤنڈ, شکر اللہ کا, کچھ ہماری ڈرافٹنگ سکلز اچھی ہوتی ہیں, ہماری مینیجیریل سکلز جو انالیسس کی ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں. لیکن جو دوسرے فیلڈ سے آ رہے ہیں بچے, اور میرا خیال سے وہ میرے سے زیادہ مستحق ہے مبارکباد کے کہ ان کے لیے زیادہ ٹف ہے, اور وہ اگر پیپر کلیئر کرتے ہیں تو وہ میرے سے زیادہ اوپر ہیں. تو کوشش کریں کہ لکھا کریں تاکہ آپ کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو, اور آپ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے جب آپ پیپر میں جائیں تو آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہ ہو پیپر اٹیمپٹ کرنا. اس کے علاوہ یہ کہ بہت بچے ہوتے ہیں وہ آسانی دیکھتے ہیں, آسانی نہیں دیکھنی چاہیے. اب میں چونکہ ایک تھوڑا آسان بک ہو, سب سے باریک کتاب جو ہو, آسان لینگویج لکھی ہو, چاہے آڈیٹنگ سٹینڈرڈ کا مطلب بدل جائے, کمپنی لاء کا مطلب بدل جائے, لیکن لینگویج بک کی آسان ہو. نہیں سر, اس میں میرا یہ تھا کیونکہ میں نے اے لیولز میں کیونکہ لاء پڑھا, تو مجھے جو چیز بہت فیسینیٹ کرتی تھی, میں کوشش کرتا تھا کہ جو لاء کی پروویژن ہے اس کو یاد کروں, کیونکہ جو وہ ورڈز ہوتے ہیں وہ کسی نے بیچاروں نے سوچ سمجھ کے لکھے ہوتے ہیں اس کے اندر. تو یہ نہیں ہے کہ آپ انہوں نے اس لیے لکھیں کہ آپ سینونیمز ڈھونڈ کے تو آپ سینونیمز لکھ لیا کریں. تو وہ بیچارے اسمبلی میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کوئی اچھی لینگویج لکھیں اس کے اندر. تو کوشش کریں کہ جو لاء کی بھی لینگویج ہے اس کو ایز اٹ از کوشش کریں, اور جو آئزاز کی لینگویج ہے اس کو ایز اٹ از آپ لے کے چلیں. جیسے آپ کی بک کی میں لینگویج دیکھتا رہا سر, وہ آئی کیپ کی مارکنگ اسکیم, اب لوگ کہیں گے کہ میں نے آپ سے پڑھا اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی. ہاں یہ ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں. ہاں مارکیٹنگ نہیں سر, آپ کی بک مارکیٹ میں ہے نا, آپ اس کو آئزاز کے ساتھ آئی کیپ کی مارکنگ اسکیم کے ساتھ کمپیئر کر لیں, ایک لائن کا بھی ورڈ کا ڈفرینس ہو, میں آپ کو ذمہ دار ہوں پہ. تو سر یہ ایک تھی میری اپروچ کہ میں جو ہے نا بہت ٹپیکل تھا ورڈز کی سلیکشن کے اندر, جس کے آپ کا آنسر کا جو لیول ہے نا وہ انکریز کرتا ہے. تو ایک یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اور باقی یہ کہ ٹیچرز گائیڈنس کو فالو کریں. جس سے بھی آپ پڑھ رہے ہیں, اب جب اس کے پاس پڑھنے آ گئے ہیں تو اس پہ بیچارے پہ اعتبار کر لیں. میرے خیال میں ایک کا ہو کے رہنا چاہیے. جی سر, ایک کا ہو کے رہنا چاہیے. اب کشتی میں اگر ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر رکھیں گے تو آپ نے ڈوبنا ہی ہے. تو بس جو ایک ٹیچر ہے اس کو فالو کریں, باقی جیسے بتاتے ہیں ٹیچرز وغیرہ تو اس کو فالو کریں, تو آپ کا میرا نہیں خیال پیپر رکنا چاہیے. اور باقی پورا سیشن جب آپ کہتے رہے کہ یہ ہم دیوار میں ٹکرے مار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں بس. تو میرے خیال سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے کہ بس دعائیں ساتھ ساتھ کرتے رہیں, اور جو ہے ایک آپ کا رابطہ بنا رہے, تو پیپرز انشاءاللہ نکلتے ہیں سر. Indeed, I think very helpful, اور میرے خیال میں ایز آڈینس بڑا اچھا کمپریہنسو قسم کا آئیڈیا اسٹوڈنٹس کو ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے اس ساری جرنی کو لے کے چلے. کچھ کویشچنز میرے پاس آپ کے لیے اس حوالے سے اسپیسیفک تھے, بیکاز ایسا چانس کم ہمیں ملتا ہے. اب آپ نے ہمارے کدھر قابو آنا ہے, آگے فرم میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے چلے جانا ہے. تو اس حوالے سے ایک چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا, آپ نے اسپرنگ 23 کی اٹیمپٹ میں 4 پیپر کیے, آٹم 23 کے اٹیمپٹ میں 4 پیپر کیے, تو اس کو آپ نے بیلنس کیسے کیا ان ڈفرینٹ سبجیکٹس کو؟ آپ کے پاس رپورٹنگ, کاسٹنگ, لاز جیسے ہیوی سبجیکٹس کیری آپ کرے تھے, تو ہاؤ ڈیڈ یو بیلنس دیز؟ اچھا سر, اس میں ہوتا ہے, میں نے سنا بھی ہے یہ کہ کہتے ہیں لوگ کہ اس کو آپ نے 2 گھنٹے پڑھنا ہے,
آپ کا اسے اس طرح پاس ہوگا گھر جا کے, اس کو آپ نے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے, اس طرح پاس ہوگا, اس کو 1 گھنٹہ پڑھنا ہے. سر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ مائنڈ لیول بنائے ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ایکولی اس کو کیری وہ کر سکتا ہے پاس. تو آپ نے اپنے حساب سے سوچنا ہوتا ہے, آپ نے تھوڑا انالائز کرنا ہے کہ یار سبجیکٹ کی نیچر کیا ہے. اب جیسے میں اگر رپورٹنگ کی بات کرتا ہوں تو وہ ٹپیکلی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو آپ نے کانسیپٹ لے کے پھر بھی آپ کا پورا نہیں ہوگا, وہ ڈفرینٹ اس کے اسپیکٹس ہیں, جیسے وہ اس کو آپ کے پوچھ سکتا ہے وہ پیپر کے اندر. تو اس کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں, کاسٹنگ کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے پریکٹس کریں, کانسیپٹس مضبوط کر کے. اس کے علاوہ جو ایک بزنس لا ہے اس کا سبجیکٹ بیسیکلی کانٹریکٹ ایکٹ جو ہے ہمارا وہ کنسیپچول ہے, اس کے علاوہ تو آپ کو یاد ہی کرنا پڑے گا. لیکن ایک چیز پہ بڑی ہنسی آئی مجھے کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کمپنی لا کنسیپچولی پاس کریں آپ. تو بھائی اگر اس کے اندر لکھا ہے کہ رجسٹرار کو آپ نے ایک کاپی 15 دن میں دینی ہے, تو بھائی 15 دن میں دینی ہے, اس کا کانسیپٹ تو کوئی نہیں ہے, آپ کو یاد ہی کرنا پڑے گا. اصل میں دس از انفارچونیٹ, بڑا فینسی لگتا ہے یہ کہنا کہ ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے کہ آپ کو ایک لائن ایک لفظ یاد نہیں کرنا پڑے گا. مطلب دس از جسٹ ناٹ پاسبل. جو چیزیں یاد کرنے والی ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے, جو آپ نے سمجھنے کے کرنی ہے وہ آپ نے سمجھ کے کرنی ہے. تو اس کو آپ نے یہ ڈسٹنکشن کرنا میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جب نیچر ڈیسائیڈ ہوگی ایک سبجیکٹ کی تو باقی پھر 2 اپروچز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ میرا نہیں خیال وہ میرے سمجھ میں آتی ہے جو ٹائم اپروچ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ٹائم رکھ کے پڑھیں, آپ آبجیکٹیو بیسڈ اپروچ میرا خیال تو استعمال کریں کہ یار یہ میرا ٹارگیٹ ہے اور میں نے یہ اس کی اسٹریٹجی یہ ہے اور ٹیکٹکس یہ ہیں, میں نے اتنے وقت میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. میرے خیال سے میرے لیے زیادہ وہ ہیلپ فل, اگر وہ کہتا ہے کوئی ٹائم بیسڈ اس کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال سے آبجیکٹیو بیسڈ اپروچ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے سبجیکٹس کے لیے. اور اسی طرح میں نے اس کو بیلنس کیا ہے, کسی کو کم پڑھا, کسی کو زیادہ پڑھا, کسی کو اینڈ میں جا کے بھی پڑھا, تو وہ اسی طرح میں نے مینیج کیا بس. لیکن شکر ہے کہ اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ یہ تھا کہ 4 پاس ہوئے میرے. ویری گڈ, ویری گڈ. آئی تھنک بڑی بیلنسڈ آپ نے اپروچ بتائی ہے. 2 چیزیں شاید اگر میں اس کو سمرائز کروں آپ کی اسٹریٹجی کو جو کہ بڑی امپریسو ہے, تو آپ نے اس میں 2 باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ سبجیکٹ کی نیچر کو سمجھیں, اور دوسرا آپ اپنے آپ کو سمجھیں. جب آپ یہ دونوں چیزیں سمجھ لیں گے تو میرے خیال میں یو ول ریچ دی اپروپریٹ اسٹریٹجی وچ از ریکوائرڈ ٹو کلیئر یور ایگزام. اچھا جی, یہ تو ہو گئی سارے سیشن کی تیاری. لیکن ہوتا یہ سارے سیشن کی تیاری ایک طرف, اور جو فائنل میچ کا دن ہے اس کی تیاری الگ ہوتی ہے. اور اس دن پہ مینی اے ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ, اور ہم یہ ہر سیشن میں سنتے ہیں کہ اس پورے سیشن میں اسٹوڈنٹ نے بڑی جان ماری, لیکن وہ جو 3.25 گھنٹے تھے, وہ جو فائنل میچ تھا نا, وہاں پر کچھ مسئلہ مسائل ہو گئے. تو واٹ واز یور اسٹریٹجی دیٹ ڈے؟ سر اگر اس ڈے میچ ڈے کی اسٹریٹجی آپ پوچھ رہے ہیں تو میرا خیال یہ بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے احتیاطاً نامے کی مذمت کر لینی چاہیے. تو اور سب سے پہلے تو آپ نے سر گھبرانا نہیں, ٹھیک ہے. تو اگر گھبرا جائیں گے سر, گیم آف نروز ہے ساری, تو اگر آپ گھبرا جائیں گے اس 3 گھنٹے کے اندر تو آپ کا پیپر نہیں نکلے گا سر. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ بات یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار سیکوینس کیا ہے میرے کوسچنس کا. میں نے کچھ بچے دیکھے کہ یار جیسا پیپر آیا تھا اسی سیکوینس میں کیا ہے میں نے, تو میرا نہیں خیال وہ کوئی اچھی اپروچ ہے. آپ کو جو ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یار یہ کویشچن مجھے اچھا آتا ہے, یہ یاد کیا ہوا ہے, ایزی ٹو ڈیفیکلٹی لیول جو ہے وہ ہارڈ کی طرف جائیں. تو ایک سیکوینس تھا. اور باقی یہ کہ ٹائم مینجمنٹ اپروچ ہوتی ہے, اس کو آپ دیکھیں کہ 1 گھنٹے کے اندر میرے 31 مارکس کور ہو گئے ہیں, اگلے گھنٹے کے اندر پھر 30 کور ہو گئے ہیں, آخری گھنٹے کے اندر کیونکہ آپ کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے 40 مارکس بھی کور ہو جاتے ہیں. اور ایک جو بہت مجھے یاد آئی تھی آپ کی ایگزامپل پیپرز کے دوران, میرے خیال خود اگر آپ بتانا چاہیں تو آپ کی ذرا نوازی ہے. وہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے پیپر والی. جی سر. بیسیکلی سی اے فائنلز کے اندر یہ ہوا تھا. سی اے فائنلز میں جب میں ایگزام اٹیمپٹ کرنے گیا تو خیر مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ بس یہ پیپر کی لیول آف ڈیفیکلٹی کچھ اس قسم کی ہے کہ یہ مینیج ہوتے ہوتے ہی ہوگا. اور ایسا ہی ہوا, جب پیپر دیکھا تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. لیکن میرے سے بھی زیادہ ہاتھ پاؤں پھولے ان لوگوں کے جو پیپر پھینک کے 15 منٹس کے ریڈنگ اینڈ پلاننگ ٹائم میں ہی چلے گئے. اچھا, میں نے ان سے موٹیویشن حاصل کی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے سب کو ہی پیپر مشکل لگ رہا ہے, تو یہی وہ اوور ہے جس میں نے کیپٹلائز کرنا ہے اپنا سکور.
اور میں نے اس اٹیمپٹ کے اندر جتنا مجھے چیزیں سمجھ میں آ رہی تھیں صرف اپنے نروس کو تھوڑا سا قابو کیا, اور جو ہر کویشچن میں سے جو چیزیں سمجھ آ رہی تھی وہ میں چیزیں کرتا گیا, ورکنگز وغیرہ کریٹ کرتا گیا, اور ایونچولی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ وہ پیپر پاس بھی ہو. یہی والی ایگزامپل جس کی میں بات کر رہا ہوں, تو یہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ میکسیمم پیپر اٹیمپٹ کر کے اٹھے. اگر مشکل بھی آ گئے بھائی کچھ نہ کچھ تو آتا ہے آپ کو, بس کوئی کیلکولیشن کر دیں درمیان سے, کسی کویشچن کی کوئی ایڈجسٹمنٹ کر دیں, تو انشاءاللہ وہ آپ کا جب کرتے جائیں گے کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں سے پاسنگ کی طرف کم از کم آپ چلے جائیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ ہار مان کے اٹھ جائیں, میکسیمم پیپر ٹرائی کریں کہ اٹیمپٹ کریں آپ اپنا. تو یہ بس تھی پیپر کی اپروچ. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جن پہ حسن نے روشنی ڈالی ہے, ان دا سینس کہ یہاں پر بہت مرتبہ اسٹوڈنٹس جو اسٹریٹجی ہے اس کو نہیں فوکس کر پاتے. پورا سیشن وہ پڑھتے ہیں لیکن وہ جو ایگزام ڈے کی اسٹریٹجی ہے, دے ڈونٹ ہیو اے اسٹریٹجی ان ایڈوانس فار دا ایگزام. تو یہ چیز آپ کے لیے سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے کرسپ اسٹریٹجی بفور دا ایگزام سو دیٹ یو ار ان اے پوزیشن ٹو مینیج دا ایگزام آن دا بگ ڈے. اچھا جی حسن, ایک چیز مجھے بتائیں, یہ اتنی جلدی کیا تھی کہ اسپرنگ میں 4 پیپر کرنے ہیں, آٹم میں 4 پیپر کرنے ہیں اور کیف ختم کر دینے؟ میری اگر میں آپ کو ویسے دلی خواہش بتاؤں, اور اب آپ کہیں گے کہ سر آپ نے ہی مشورہ دیا تھا 4 پیپرز کا, یقیناً میں نہیں دیا تھا, لیکن اگر میں آپ کو اپنی دلی خواہش آج بتاؤں تو وہ یہ تھی کہ آپ 3 پیپرز کرتے جس میں آڈٹ بھی انکلوڈیڈ ہوتا, اور آئی ایم کانفیڈنٹ کہ آپ ایزیلی ایک گولڈ میڈل آڈٹ میں سیکیور کر لیتے. لیکن پھر مجھے زیادہ خوشی اس چیز کی ہے کہ اس طریقے سے 12 مہینوں کے اندر پورا پی آر سی کیف کر لینا, یہ اس سے بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بٹ واٹس یور ٹیک آن دس؟ سر اس میں اب میری خوش نصیبی آپ کہہ لیں کہ جب سی اے اسٹارٹ کیا تو پہلا بندہ جس کو میں نے دیکھا سی اے کے اندر وہ ایک گولڈ میڈلسٹ ہی تھا. چونکہ میں نے رائز میں اورینٹیشن لی تو وہ آپ دے رہے تھے اورینٹیشن, تو میرا خیال وہیں سے آپ کا جو ایک سپیڈ تھی پتہ لگ گئی کہ سر جو ہے کس طرف ہے. تو آپ سے پھر کنسلٹ کیا. سب سے پہلے آپ نے کہا, یہ میرا تھا کہ 3 پیپرز دوں گا گروپ اے کے بھی, تو آپ نے کہا نہیں 4 دینے ہیں اور 4 پاس بھی کرنے ہیں. تو گروپ اے کے 4 دیے, 4 پاس ہو گئے. میرا نہیں خیال پھر گروپ بی کے لیے کوئی سوچنے کی مجھے ضرورت تھی. اور جیسے وہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ٹائم بھی ایک ریسورس ہے, تو اسکارسٹی تو کانسیپٹ اب ہر جگہ ہی ہے, تو اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے ہر چیز کی, بالکل ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ بیسٹ آپشن یہی تھا کہ ٹائم بچایا جائے. انڈیڈ, کیونکہ گولڈ میڈل اللہ کا شکر ہے پہلے بھی آئے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی آپ نے کہا ہے کہ سی ایف میں آ جائے گا انشاءاللہ. تو اس لیے ٹائم بچایا ہے. لائک آئی سیڈ کہ یہ اس سے گولڈ میڈل سے شاید یہ بڑی اچیومنٹ ہے. ایسا نہ دیکھنے میں آیا نہ سننے میں آیا جو ماشاءاللہ آپ نے اچیو کر لیا, اور اس کو ایون کہ ایکسیپٹ کرنا, اس کی جو ایک ایکسیپٹیبلٹی ہے, پیپل ول ٹیک ٹائم ٹو ایکسیپٹ اٹ کہ ایسا ہو چکا ہے. تو اس حساب سے آئی تھنک اٹس indeed a huge achievement. Thank you sir. اچھا حسن, ایز وی پروسیڈ ٹورڈز دا اینڈ آف آر انٹرویو, میں کچھ چیزیں آپ سے چاہوں گا کہ جنرلی آپ کی کیا ایڈوائز ہوگی اسٹوڈنٹس کو, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کی, کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز جو مسئلہ آتا ہے وہ, اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو یہ بس پھر پچھلا 1 سال جو تھا وہ بس کیف کی کتابیں, پی آر سی کی کتابیں, پاس پیپرز, آئی کیف کی مارکنگ سکیم, ایگزامنرز کامنٹس, اسی میں گزرا یا کچھ اور بھی غم یا خوشیاں تھیں؟ جیسے سوال آپ نے 2 کیے ہیں, ایک تو یہ کہ جو نیو کمرز ہیں ان کے لیے ایڈوائس, اور دوسرا یہ کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو نہیں سر, بالکل میرا خیال ہے کہ اگر آپ صرف پڑھتے رہیں گے تو وہ آپ پاگل ہو جائیں گے, پھر آپ کوئی نارمل انسان نہیں رہیں گے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ بالکل ایک وہ میں میم دیکھ رہا تھا سی اے کی انسٹا کے اوپر, اس پہ لکھا تھا کہ فرینڈس لیفٹ, فیملی لیفٹ, ریلیٹیوز لیفٹ, ایوری ون لیفٹ, کانگریچولیشنز یو ہیو بیکم اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. تو وہ میرا خیال پرسیپشن یہ بنا ہے کہ جب سی اے میں آ گئے تو سب کچھ دنیا آپ نے چھوڑنی ہے صوفیزم کی طرح. تو ایسی بات نہیں ہے, کم ہو جاتا ہے بالکل آپ کا سرکل تھوڑا سا, اور سوشل ایکٹیویٹیز آپ کی کم ہو جاتی ہیں, لیکن
بالکل تھیں. اسپورٹس وغیرہ کھیلتا رہا, کرکٹ فٹ بال وغیرہ جب موقع ملتا تھا چلے جاتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے پوئٹری وغیرہ کا بہت شوق ہے, بلکہ پہلے تو کافی کمپٹیشنز وغیرہ میں پارٹ بھی لیتے تھے, ون بھی کیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ سی اے میں آ کے ظاہر ہے ان چیزوں کا ٹائم کم ہو جاتا ہے, لیکن رہتی ضرور ہے. یہی نہیں کہ آپ صرف پڑھنے لگ جائیں, اور میرا خیال آپ کو بیلنس کرنی چاہیے لائف. اور باقی دوسرا ایڈوائس یہی ہے کہ جو نیو کمرز ہیں کہ آئیں تب اگر آپ کا انٹرسٹ ہے اور آپ کا پیشن ہے. یہ نہیں کہ یار کچھ اور نہیں ملا تو سی اے کر لیتے ہیں. یا تو کہ آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کا پیشن ہے سی اے کے اندر, تو پھر آپ ضرور آئیں. سی اے بہت اچھی فیلڈ ہے, آپ کو مزہ بھی آئے گا پڑھنے میں, نئے اسٹینڈرڈز آپ دیکھیں گے. تو لا آپ پڑھیں گے تو سی اے آپ کو اگر انٹرسٹ ہے تب آپ سی اے کے اندر آئیں. اور جب آ گئے ہیں تو آپ کا ایک جو ہے موٹیویشن ہونی چاہیے, ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے ٹورڈز دا پروفیشن. کنسسٹنسی آپ کی ڈے ون اپروچ آپ کی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. درمیان میں انسان ہے 2-3 دن اوپر نیچے بھی ہوتا ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ آپ کا آبجیکٹیو پورا ہوا ہے. تو میرا خیال تو یہی چیزیں ہیں جو میں نیو کمرز کو کہوں گا کہ جو ہے سنسیئر رہیں اپنے اسٹڈی کے ساتھ. ایکسلنٹ. آئی تھنک اس انٹرویو میں حسن کو آف کورس بیکاز حسن ہیز بن مائی اسٹوڈنٹ ان 2 سبجیکٹس, تو اس حوالے سے حسن کو میں پہلے سے بھی جانتا تھا اور مجھے ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن اس سوری آپ کی بات پلیز کاٹوں گا کہ 2 سبجیکٹس نہیں سر, میرا خیال ہے 4 سبجیکٹس. ایک آڈٹ, ایم ایف اے کمپنی لا بھی آپ سے تھوڑا بہت پوچھتے رہے کبھی کبھار, اور اردو خاص طور پہ سر, کیونکہ جو آپ کو کلاسز کے درمیان شعر کی آمد ہوتی تھی اور جو کیا کہتے ہیں, میرا خیال کچھ اور میں نے سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو, اردو بہتر ہوتی ہے آپ کی کلاس پہ جا کے, یہ پکا ہے. تو انفیکٹ آپ 4 سبجیکٹس کے ٹیچر ہیں. دیٹس ریئلی کائنڈ آف یو. لیکن اس انٹرویوز کرنے کی مجھے جو زیادہ اور خوشی محسوس ہو رہی ہے, آئی تھنک آئی اسٹارٹیڈ ود اے لاٹ آف ایکسائٹمنٹ, اور میں اس کو کنکلوڈ بھی ایک ایکسائٹنگ نوٹ پہ اس حوالے سے کرنا سمجھتا ہوں کہ مجھے حسن کی پرسنالٹی کے بہت سے اور فلیورز ایکسپلور کرنے کا موقع ملا ہے اس انٹرویو کے دوران میں. وہ جو کہتے ہیں نا بادب بانصیب, آئی نیو اٹ, اور وہ چیز ماشاء اللہ اتنی انگرینڈ ہے ان کے اندر کہ آئی ایم شیور جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں انہوں نے پک کر لیا ہوگا کہ وہ جو ایک ادب کا ایلیمنٹ ہے اور جو ایک دوسروں کے لیے ایکسیپٹنس اور دوسروں کی اچیومنٹس کو ریکگنائز کرنے کی ایک ایپیٹائٹ ہے, وہ کم لوگوں میں ہے. دوسرے کی کامیابی کو قبول کرنا, جس طرح ایک پوائنٹ آف ٹائم پر ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جی جو او اے لیول کے علاوہ دوسرے ایجوکیشنل سٹریم سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, ان کے لیے یہی چیز اچیو کرنا یا یہ پیپرز پاس کرنا ایک زیادہ بڑی اچیومنٹ ہے. تو یہ کوئی اچیور ہی ہوتا, کوئی ہائی اچیور ہی ہوتا ہے جس میں یہ ایک ایپیٹائٹ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی اچیومنٹس کو بھی ریکگنائز کر سکے اور دوسروں کو بھی اپریشیٹ کر سکے. تو ہمیں بیسیکلی اس طرح کی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا ہے. حسن کی اچیومنٹ ہوئی یا سملر اچیومنٹس اگر کوئی ہوں تو انہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے, نہ کہ ہم اس کو نیگیٹیولی لیں اور اس میں سے آئی کی ناٹ فائنڈ